کیسے ہیں آپ؟ آج آپ کے لیے ایک اچھی سی کہانی لے کے آئی ہوں اور یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ اس کا نام ہے چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی سے شکوہ۔ چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی سے شکوہ۔ چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی سے شکوہ، آپ میرے بڑے بھائی چودھری بخت زاور ہیں۔ دنیا آپ کی عزت کرتی ہے، آپ کی شخصیت بڑی باروب ہے، ہر کوئی آپ سے معروف ہو جاتا ہے، ہر کوئی آپ سے نظریں جھکا کر بات کرتا ہے۔ آپ نے ہر دل میں اپنا رعب جاگزی کر دیا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ آپ بڑے ہیں، آپ کی سب عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مگر آپ کو بھی اپنے اختیار اور اپنے بڑے ہونے کا صرف اس حد تک استعمال کرنا چاہیے کہ جتنا وہ برداشت کرے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اپنے آپ کو دیکھو، تم ہو کیا اور باتیں بڑی بڑی کرتے ہو؟ آج تک تم نے کیا ہی کیا ہے؟ نالائق کہیں کے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ بھائی جان نے مجھے غصے سے گھور کر باروب آواز میں کہا تو ایک لمحے کو تو میں نے اپنا سارا اعتماد اور خودی خود اعتمادی کو دھچکا لگتا محسوس کیا۔ مجھے لگا کہ گویا مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہ تھی۔ ایسا اکثر ہوتا تھا۔ میں بہت کچھ سوچ کر بھائی جان کے پاس جاتا کہ انہیں کچھ کہہ سکوں، انہیں بھی آئینہ دکھا سکوں کہ وہ چھوٹوں سے اس طرح غصے سے بات نہ کیا کریں۔ بھائی جان، آپ میری خواہ مخواہ بےعزتی نہ کریں۔ میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ سنیں۔ میرے پاس فالتو وقت نہیں کہ تمہاری فضول بک بک سنوں۔ جا کر پڑھائی کرو۔ تم کو جو کام کرنا ہے وہ کرو، بڑوں کو سکھانے کی کوشش نہ کرو۔ آخر چھوٹوں کی بھی عزت نفس ہوتی ہے، ان کو بھی بڑوں کی بات بری لگ سکتی ہے، وہ بھی اچھی بات کر سکتے ہیں، کم سے کم ان کی بات تو سنی جائے۔ نعمان کو اکثر اس قسم کی خواہش ہوتی تھی کہ بڑے بھائی جان تک اپنا موقف، اپنی رائے پہنچا سکے، مگر بھائی جان اسے بری طرح جھڑک دیتے تھے۔ اکثر وہ بھائی جان کے پاس اس رویے پر احتجاج کرتا، امی ابو سے شکایت کرتا، مگر کوئی بھی اس کے لیے کچھ نہ کر سکتا تھا۔ ہر کوئی اس کی بات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ آخر وہ چھوٹا تھا، اسے سب کچھ برداشت کرنا تھا، وہ اندر سے گھٹ کر رہ جاتا، اپنی باتوں کو کسی سے شیئر کرنے کو ترستا ہی رہتا، کوئی اس کی بات کو ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ بڑوں کو چھوٹوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، ان کے جذبات کا، احساسات کا، ان کی خوبیوں کا اعتراف ہونا چاہیے، ان کی بھی جیسے بڑے بھائی جان کی اچھی باتوں کی، صلاحیتوں کی، اچھے کاموں کی تعریف کھل کر کی جاتی ہے۔ نعمان یا دوسرے بھائی بہنوں کو بھی یہ حق ملنا چاہیے کہ ان کو سراہا جائے، مگر ایسا نہ تھا۔ تقریباً اس کے ہم عمر سارے دوستوں کو یہی شکایت تھی کہ گھر میں ان کے ساتھ بھی ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، مگر وہ کچھ نہ کر سکتے تھے۔ جب نعمان کا کہیں بس نہ چلا تو نعمان نے اپنے دوستوں سے مل کر ایک چھوٹی سی سوسائٹی کے پلیٹ فارم بنایا تاکہ اس میں کچھ کہہ سکے۔ باقاعدہ رسالوں اور میگزین میں ان کا موقف شائع کروایا جاتا تھا۔ یوں نعمان دوسروں کو اپنا ہم خیال بنانے اور اپنے موقف کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ فراہم ہو گیا، جسے وہ بڑے اعتماد اور خوشی سے اظہار رائے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ تھی بچوں کہانی۔ اور اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بڑے بہن بھائی جو ہے نا اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، وہ چھوٹوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ وہ بھی کوئی اپنی رائے رکھتے ہیں یا اپنی اچھی بات کر سکتے ہیں۔ وہ ان کو بیوقوف، نکما، کامچور اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ بہت غلط رویہ ہے، اس سے ان کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی ہے، ان کا اعتماد جو ہے وہ نہیں رہتا اپنے اوپر بھی، اور احساس کمتری بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا عام زندگی، عام رویوں میں نظر آتی ہیں۔ یہ کسی ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، اکثر جو ہے نا یہ ہوتا ہے۔ تو
اس لیے میں نے یہ پہلے کی لکھی ہوئی میری کہانی ہے، یہ کوئی نئی نہیں ہے، لیکن ایسا اکثر گھروں میں اب تو نہیں ہوتا، اب تو کافی فرق پڑ گیا ہے۔ اب بہن بھائی آپس میں لڑتے بھی ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، فرینڈلی رویہ ہے، لیکن جو ہماری نسل تھی اس میں یہ بہت ہوتا تھا۔ تو یہ ہے کہ اکثر اب بھی ہوتا ہوگا کہیں کسی کسی گھر میں، لیکن یہ کہ اب بہت کم ہو گیا۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے، ان کو بھی موقع ملنا چاہیے، ان کو بھی اپنی صلاحیتوں کو پرکھنے کا، کرنے کا، اپنے آپ کو منوانے کا جو ہے نا ان کو بھی جو ہے نا موقع ملنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کئی جگہ۔ اس کہانی کو بھی سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کی مہر نسیم۔ اللہ حافظ۔